سینئر اینکر پرسن فریحہ ادریس صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فریحہ صاحبہ، کئی دنوں کے بعد سے منظر عام پر آتے ہیں اعظم خان صاحب اور ہوش ربا تہلکہ خیز انکشافات کرتے ہیں، 164 کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے دیتے ہیں۔ اس سے کیا نقصان ہوگا چیئرمین پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں، کیونکہ پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں اعظم خان، جس وقت پرائم منسٹر تھے عمران خان، تحریک انصاف کے چیئرمین، تو یقیناً ڈیمیجنگ ہے، بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے۔ اور پھر جو سائفر کا پورا معاملہ ہے اس نے پاکستانی سیاست کو بڑے لمبے عرصے تک ہینڈی کیپ رکھا ہے۔ ایک بڑے لمبے عرصے تک کسی کے گرد آپ سیاست گھومتی رہی، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو تھی وہ بھی اس کو جوڑ دیا گیا اس سائفر کے ساتھ۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بہت سارے پولیٹیکل اینالسٹ کا خیال تھا کہ وہ صحیح وقت پہ نہیں آئی، اس کا الٹا نقصان ہوا ہے حکمران اتحاد کو، لیکن بہرحال وہ ایک لیگل طریقہ کار تھا۔ کس طریقے سے الائنس ہوا، کیا معاملات ہوئے، وہ دوسری طرف، لیکن اپیرنٹلی آن پیپر یہ ایک لیگل پروسیجر تھا جس میں بیرونی انوالومنٹ کا کہا گیا اس سائفر کو بنیاد بنا کر۔ تو اس لیے یہ ہمیشہ سے ایک اہم نقطہ تھا۔ پھر اس حوالے سے جب اعظم خان بیان رقم کرواتے ہیں، irrespective آف دا فیکٹ کہ وہ کہاں تھے، کہاں گئے، کچھ ایسے تک خبریں آتی رہیں کہ وہ مسنگ تھے، لیکن واٹ ایور، بہرحال اب انہوں نے ایک بیان رقم کروایا ہے اور مجسٹریٹ کے سامنے کروایا ہے، تو اس کی قانونی حیثیت بھی ہے، اس کی ایک امپلیکیشن ہے، اس کی ایک پرائس ہے جو کہ یقیناً پی ٹی آئی کو بھگتنی پڑے گی، خاص طور پر ان کے چیئرمین کو بھگتنی پڑے گی۔ لیکن کچھ سوالات بہت سارے موجود ہیں، کیونکہ یہ تھرو آؤٹ معاملہ ایسے ہینڈل ہوا ہے کہ ان سوالات کے حوالے سے جواب کبھی بھی واضح نہیں ہو سکے اور شاید ہو بھی نہ سکیں، کیونکہ جیسے کہ ابھی آپ کے پروگرام میں ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اس میں بہت سارے حساس معاملات ہیں۔ پبلک ڈومین میں کیا بات آنی چاہیے، کیا نہیں آنی چاہیے، سائفر میں کیا تھا، کیا نہیں تھا، لیکن کچھ باتیں اب بالکل پبلک ڈومین میں آ چکی ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس کو کلیم کیا گیا اور ایک جلسے میں لہرا دیا گیا، مثلاً یہ کہ اس میں کچھ لوگوں کے نام دیے گئے۔ پھر ہم نے دیکھا این ایس سی میٹنگ، ایک نہیں 2 میٹنگ میں اس کا ذکر ہوا، اس کے حوالے سے منٹس آئے، کیبنٹ میٹنگ میں بھی اس کا ذکر ہوا۔ اب ہمیں جو اعظم خان صاحب کے بیان سے پتہ چل رہا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اعظم خان صاحب کو کہا گیا کہ جو یہ سائفر ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا پبلک اٹینشن کے لیے۔ اب یہ جو بیان انہوں نے ریکارڈ کرایا ہے وہاں پر اب نظر یہ اس بیان کی روشنی میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، تو یہاں پہ جواب دہ ہونا پڑے گا۔ پھر آگے جو یہ بات کہتے ہیں کہ سائفر کی کاپی رکھ لی گئی اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ مسنگ ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو جس وقت یہ پورا سائفر ساگا چل رہا تھا پچھلے سال، تو یہ خبر آئی تھی کہ ایک کاپی مسنگ ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کی کاپی مسنگ ہے، یہ خبر رپورٹڈ ہے۔ تو اس کو جب آپ اس سے کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ والی بات پھر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کہاں پہ وائلیشن ہوئی۔ پھر جو خبریں آئی ہیں اس میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جس طریقے سے کاپی ایکوائر کی اس وقت کے وزیر اعظم نے اپنے پرنسپل سیکرٹری سے، وہ بھی لیگل طریقہ کار نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی خط تو نہیں ہے، کوئی ای میل تو نہیں ہے جو آپ کے دوست نے لکھ دی ہے، یہ ایک اور ملک کی طرف سے آیا ہوا ایک بہت ہی حساس ڈاکیومنٹ ہے جس کا ایک خاص طریقہ کار ہے جو کہ آفس کی بک میں درج ہے، جس کے تحت آپ پرنسپل سیکرٹری ہی ہوں، لیکن اگر آپ اس کو اس وقت کے پرائم منسٹر کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں تو ایک طریقہ کار فالو ہونا چاہیے جو کہ فالو ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، تو وہاں پر بھی ایک وائلیشن نظر آتی ہے۔ پھر جو بات کوٹ کی جا رہی ہے اعظم خان صاحب کی طرف سے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کاپی رکھ لی اس وقت کے وزیر اعظم نے، یعنی وہ 10 مارچ 2022 کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر اعظم خان یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا کہ وہ کاپی کدھر ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ ان سے وہ گم ہو گئی ہے۔ اب یہ جو بات ہے یہ میرے خیال سے بہت زیادہ حیران کن ہے کہ اگر یہ اس قسم کی کانورسیشن ہوئی ہے اور جو یہ بات کی گئی ہے، یہاں پہ یقیناً ہمیں بہت بہت زیادہ گرے ایریا نظر آ رہا ہے۔ پھر اس بیان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات کنفیس کی اعظم خان سے، یعنی اس وقت کے وزیر اعظم نے کنفیس کی اپنے پرنسپل سیکرٹری سے کہ ہم اس سائفر پہ پولیٹیکلی اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ مین الزام ہے جس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ عدالت میں بھی ہے،
تو یہ جو ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یقیناً فریحہ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. وہ آڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور یہ سائفر کو کہانی بنانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن این ایس سی میٹنگ میں 2 دفعہ اس کا ذکر کیا گیا، کیبنٹ میٹنگ میں اس کا ذکر کیا گیا، ڈونلڈ لو کو بار بار الزام اس کے اوپر لگایا گیا، ہمارے سفارتی تعلقات کو اس سے نقصان ہوا اور ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف ایک یہ جھوٹا بیانیہ بنایا گیا. اب اس کنفیس کے بعد 164 کے بیان کے بعد اور اس آڈیو کو مد نظر رکھتے ہوئے اب کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی کارروائی؟ دیکھیں معاملے پہ تو یقیناً کارروائی، اب یہ آپ کسی لا ایکسپرٹ سے پوچھیں، لیکن بظاہر یہ بات نظر آتی ہے لیگل آڈیوز جو ہوتی ہیں وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوتی کورٹ میں، لیکن لیگل آڈیو سے آپ کو ایک حقائق کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے جو آڈیو لیکس ہوتی ہیں. اب یہ جو آڈیو لیک تھی اعظم خان صاحب کی، اس میں آپ کو یاد ہے یہ پچھلے سال آئی تھی جس میں کہہ رہے ہیں چیئرمین تحریک انصاف کہ وی ول پلے آن اٹ، ہم اس پر کھیلیں گے. یہ اتنی آئی تھی، چھوٹی سی آڈیو لیک تھی، سائفر کی بات ہو رہی تھی، اعظم خان صاحب کی اس میں آواز سنی جا سکتی ہے، اس وقت کے وزیر اعظم کی سنی جا سکتی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سائفر ہمارے پاس آ گیا ہے، وی ول پلے آن اٹ. تو اس وقت تو ظاہر ہم نے کر دیا، اس حوالے سے بنتا تھا کہ ہمیں اس کا کانٹیکٹ نہیں پتا، سیاق و سباق نہیں پتا، یہ کتنی لمبی آڈیو تھی، خالی یہ حصہ کیوں لیک ہوا. لیکن اب جب کہ اعظم خان صاحب یہ بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں، آن ریکارڈ یہ بات لے آئے ہیں، انہوں نے اون اپ کر لیا ہے. اس حوالے سے اب یہ نظر آتا ہے کہ ہمیں واضح ہوتا ہے کہ وہ جو آڈیو تھی انہی کی تھی. دوسری بات ہمیں یہ بھی واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ بات جو کہی گئی وہ بالکل اسی کانٹیکس میں کی گئی جو کہ اس وقت الزام لگا تھا. اعظم خان، 2 ہی لوگ تھے نا، ایک اعظم خان تھے جو کہ پرنسپل سیکرٹری تھے اور ایک اس وقت کے وزیر اعظم تھے. ایک پارٹی نے یہ بات مان لی ہے کہ ہم نے نہ صرف وہ سائفر ایک ایسے طریقے سے جس میں لوپ ہول تھے اس کو فارورڈ کیا، بلکہ یہ بھی مان لی ہے کہ ہم نے باقاعدہ طور پر اس کے اندر جو ہے کوشش کی کہ اسے سیاسی جو ہے طریقہ کار اپنایا جا سکے. دیکھیں اگین اعظم خان قریب ترین ساتھیوں میں سے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے. اگین جیسے کہ ہم بات کرتے تھے بزدار صاحب کی، اعظم خان بھی وہ کنٹروورشل فگر ہیں جس کی وجہ سے تحریک انصاف کے چیئرمین نے بہت بڑی ناراضگیاں مول لی. جو اسٹیبلشمنٹ سے، دیگر جگہوں سے، بہت جگہوں پر ان کو کچھ باتیں کہی گئیں، ان کی اپنی پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی اعظم خان صاحب کی وجہ سے. بہت سے لوگ ناراض تھے، مین اسٹریم لوگ ناراض تھے، ان کی پارٹی کے بڑے جو اسٹالورٹس ہیں وہ ناراض ہوئے اعظم خان صاحب کی وجہ سے. آج وہی اعظم خان جن کے لیے تحریک انصاف چیئرمین نے بہت بڑی لڑائیاں مول لی، اپنی پارٹی کو کے اندر ناراضگیاں مولی، پارٹی کے باہر ان لوگوں سے جو کہ پارٹی کے اس وقت سمجھا جاتا تھا کہ ہمدرد ہیں، ان کو ناراض کر دیا، متنفر کر دیا، آپ نے ان کو اپنے خلاف کر لیا، سیاسی نقصان کر لیا. اس شخصیت نے جب آ کر یہ بیان ریکارڈ کرایا ہے تو اٹ ول بی ڈیمیجنگ. یقیناً یہ بہت قریب رہے، تقریباً 3.5 سال ان کے ساتھ رہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 8 مارچ 2022 کو سیکرٹری خارجہ نے اعظم خان کو سائفر کے بارے میں بتایا. شاہ محمود قریشی اس وقت کے وزیر اعظم کو، تو یہ خالصتاً چیئرمین پی ٹی آئی کی بدنیتی اس سے ظاہر ہوتی ہے. دیکھیے اس میں آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ جس وقت یہ تمام واقعہ ہو رہا تھا تو کچھ میٹنگ پہ میٹنگ ہو رہی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں، جرنلسٹ کو بلایا جا رہا تھا، ہر ایک سے مختلف گروپ آف جرنلسٹ تھے. میرے خیال سے جو 3-4 دنوں میں جرنلسٹ گئے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں کبھی بھی اتنا اوپن ایکسیس نہیں رہا اور سب کو اس کے حوالے سے بتایا جاتا تھا. ایک میٹنگ میں اسد عمر صاحب کے ہاتھ میں تھا یہ، اور اسد عمر صاحب نے کہا کہ میں آپ کو اس کے پوائنٹس بتا سکتا ہوں کیونکہ لیگیلٹی یہ ہے کہ میں آپ کو یہ دکھا نہیں سکتا، میں آپ کو پڑھ کر سنا نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو اس کا جو ایک کانٹیکسٹ ہے، سمری ہے، وہ بتا سکتا ہوں. اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کی جو ایک سمری تھی وہ بتائی وہاں پر. پھر کیبنٹ میٹنگ میں بھی، بلکہ جو آخری میٹنگ تھی جرنلسٹ کی، وہاں پہ بھی یہ کلیم کیا گیا کہ اب ہم یہ آپ کو دکھا دیں گے، جو کہ لیگلی میرے خیال سے پاسبل نہیں تھا اور نہ دکھایا گیا. سو بہت زیادہ اس کے اوپر سیاست گھومی ہے. آپ وہ جلسہ بھی یاد کیجئے جس وقت تحریک انصاف کے چیئرمین نے اس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا، جو کہ بعد میں اس وقت خبریں آئیں کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا کچھ بھی نہیں تھا، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. it was not a cipher، وہ ایک کوڈڈ میسج ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر ایک باقاعدہ پولیٹیکل ڈومین میں تو وہ اسی دن آ گیا تھا جس دن جیب سے نکال کے لہرا دیا گیا تھا. تو آپ کے پاس اس کی بیکنگ کیا ہے کہ جو کلیم آپ نے کیے تھے وہ ٹھیک ہیں؟ کیونکہ اب دوسری طرف سے جو معاملات نظر آ رہے ہیں، آپ کے اپنے ساتھی جو اب بات کر رہے ہیں
اس کے ساتھ آپ کی وہ بہت بڑے بڑے جو کلیمز ہیں آپ اس پہ کوشچن مارک ہے. تو آپ نے سوال کیا کہ قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ آلریڈی قانونی کارروائیاں تو بہت سارے معاملات میں انکلوڈنگ سائٹ پر ہو رہی ہیں, لیکن آج کی ڈیولپمنٹ کے بعد اس میں کیا اثر ہوگا وہ بہتر طور پہ قانون دان بتا سکتے ہیں.